اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف، سورہ نمبر 7، مکہ میں نازل ہوئی، رکوع 20، آیات 206۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ ایک کتاب تیری طرف نازل کی گئی ہے اور اس سے تیرے سینے میں کوئی تنگی نہ ہونی چاہیے تاکہ تو اس کے ذریعے سے ڈرائے اور مومنوں کے لیے نصیحت ہو۔ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا اور رفیقوں کے پیچھے نہ چلو مگر تم کم ہی نصیحت لیتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور انہیں ہمارا عذاب رات کو آیا یا وہ دوپہر کو سو رہے تھے، پھر ان کی پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا صرف یہ تھی کہ وہ کہہ اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ ہاں، ہم ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے ضرور پوچھیں گے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم انہیں علم کی بنا پر قصہ سنا دیں گے، اور ہم غیر حاضر تو نہ تھے۔ اور تول اس دن ٹھیک ہوگا، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے وہی اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے نقصان میں ہوں گے۔ اور ہم نے تمہیں زمین میں اقتدار بخشا ہے اور اس میں تمہارے لیے روزی رکھی ہے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا۔ اللہ نے کہا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا یہاں سے اتر جا کہ تجھے روا نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، پس نکل جا، بے شک تو گھٹیا لوگوں میں سے ہے۔ وہ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ وہ بولا چونکہ تو نے مجھے بے راہ کیا ہے، میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے کہا یہاں سے حقیر اور راندہ ہو کر نکل جا۔ ان میں کسی نے تیری پیروی کی تو میں تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی باغ میں رہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے ننگ جو ان سے چھپے تھے ان پر ظاہر کر دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ اور اس نے ان سے قسم کھا کر کہا میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ اس نے انہیں دھوکے سے گرا لیا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو ان پر ان کے ننگ ظاہر ہو گئے، اور وہ لگے باغ کے پتوں کو اپنے اوپر لینے۔ اور ان کے رب نے انہیں آواز دی کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ بولے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور سامان ہوگا۔ کہا اسی میں تم جیو گے، اسی میں تم مرو گے، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہیں لباس عنایت کیا ہے جو تمہارے ننگ چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس تو بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے ان کا لباس اتروا کر نکلوا دیا تھا تاکہ انہیں ان کے ننگ دکھائے۔ وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ اور اس کا قبیلہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے،
اور جب وہ بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کہہ دے اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کہہ دے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ کہ تم ہر مقام سجدے پر اپنے آپ کو قائم کرو اور اسے بندگی کو اس کے لیے خالص کر کے پکارو۔ جس طرح اس نے تمہیں شروع کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ آؤ گے۔ اس نے ایک فریق کو ہدایت دی ہے اور ایک فریق پر گمراہی لازم ہو گئی ہے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر مقام سجدہ کے لیے آراستہ ہوا کرو اور کھاؤ اور پیو، مگر حد سے نہ بڑھو کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہ کس نے اللہ کی آرائش کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور رزق کی پاکیزہ چیزوں کو حرام کیا ہے؟ کہہ دے وہ اس دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور روز قیامت و خالص انہی کی ہوں گی۔ اس طرح ہم ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کہہ دے میرے رب نے صرف بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں ظاہر ہوں اور جو چھپی ہوں اور گناہ کو اور ناحق کی بغاوت کو حرام کیا ہے، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک کرو جس کی کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور ہر امت کی ایک مدت ہوتی ہے، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے جا سکتے ہیں۔ اے بنی آدم، تاہم تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں گے جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں گے، تو جس نے خوف خدا کیا اور اصلاح کر لی، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے، مگر جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اور ان سے سرکشی کی وہ آگ کے ساتھی ہوں گے جو وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دیا؟ انہیں ان کی لکھت کا حصہ ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے انہیں وفات دینے آئیں گے تو کہیں گے وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ وہ کہے گا جنوں انس کی امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی امت اس میں داخل ہوگی اپنی ساتھی امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہاں سب پہنچ جائیں گے تو ان کی پچھلی ان کی پہلی کی نسبت کہے گی ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا سو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ وہ کہے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور ان کی پہلی ان کی پچھلی سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں، اب اس کے بدلے میں جو تم کماتے تھے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے سرکشی کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ کوئی اونچ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، اور مجرموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیں گے۔ ان کے لیے جہنم کا بچھونا اور ان کے اوپر اوڑھنا ہوگا، اور ظالموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے اور درست عمل کرتے ہیں اور ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وہ اہل جنت ہوں گے جو وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور ہم ان کے سینوں سے جو کدورت بھی ان میں ہے کھینچ لیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف اللہ کی جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، اور ہم کبھی راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا۔ یقیناً ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے، اور انہیں آواز دی جائے گی یہ ہے جنت جس کے تم اپنے عملوں کے سبب وارث بنائے گئے ہو، اور جنتی دوزخیوں کو آواز دیں گے ہم نے اس وعدے کو جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا سچا پایا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو جو تمہارے رب نے کیا تھا سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تب ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے اور جو آخرت کے منکر تھے، ان دو کے درمیان ایک پردہ ہوگا اور اعراف
دیوار پر آدمی ہوں گے جو سب کو ان کے اندازے سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ اہل جنت کو آواز دیں گے تم پر سلامتی ہو، جو وہاں داخل نہیں ہوئے اور طمع رکھتے ہیں۔ اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ڈالنا۔ اور اعراف والے ان آدمیوں کو جنہیں وہ ان کے اندازے سے پہچانتے ہوں گے آوازیں دیں گے، کہیں گے تمہاری جمعیت اور جن چیزوں کا تم تکبر کرتے تھے تمہارے کام نہیں آئے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غم کھاؤ گے۔ اور دوزخیوں جنتیوں کو آواز دیں گے ہم پر کچھ پانی انڈیلو یا کچھ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ نے انہیں کافروں پر حرام کر دیا ہے، وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اللہ کہے گا ہاں، آج ہم نے بھی انہیں بھلا دیا ہے جس سے انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی روح سے کھول کر بیان کر دیا ہے، اور جو ایمان والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا وہ صرف اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس دن اس کا نتیجہ آئے گا وہ لوگ جنہوں نے اسے پہلے بھلا رکھا تھا کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول سچائی لے کر آئے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں کہ ہماری سفارش کریں، یا ہم واپس جائیں پھر ہم اس کے علاوہ عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے؟ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور جو باتیں انہوں نے گھڑ رکھی تھیں ان سے کھو گئیں۔ تمہارا آقا اللہ ہے، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا پھر تخت پر بیٹھ گیا۔ وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے جو اس کے پیچھے لپکی چلی آتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم میں بندھے ہیں۔ سنو، بنانا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ کیا برکت والا ہے اللہ سارے جہان کا آقا۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارا کرو، وہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو، اور ڈر اور لالچ سے اسے پکارتے رہو۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے، اور وہ اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر اس سے پانی اتارتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اچھی بستی سے اس کے رب کے حکم سے اس کا سبزہ نکلتا ہے، اور وہ جو ناقص ہوتی ہے اس سے صرف نکمی چیز نکلتی ہے۔ یوں ہم ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی کی بات نہیں، بلکہ میں سارے جہان کے آقا کی طرف سے پیغام لانے والا ہوں۔ تمہیں اپنے آقا کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مگر کیا تم حیران ہوتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے تاکہ تمہیں خبردار کرے، اور تاکہ تم خوف خدا کرنے لگو، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے اسے اور جو لوگ کشتی میں اس کے ساتھ تھے ان کو بچا لیا، اور ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے غرق کر دیا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تجھے بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تجھے جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، مجھ میں بے وقوفی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں سارے جہان کے آقا کی طرف سے پیغام لانے والا ہوں۔ تمہیں اپنے آقا کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا قابل اعتبار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم حیران ہوتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے
ایک شخص کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے تاکہ تمہیں خبردار کرے، مگر یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں فرما نرواں بنایا اور تمہیں بڑی ڈیل ڈول دی، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ وہ کہنے لگے، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اچھا، پھر لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تم پر تمہارے رب کی طرف سے آفت اور غضب آیا ہی چاہتے ہیں۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اور جن کی کوئی سند اللہ نے نازل نہیں کی؟ ہاں، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے اسے اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے عاد کے بعد تمہیں حاکم بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی جس کے نرم میدانوں میں تم محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو گھروں کے لیے تراشتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اس قوم کے متکبر سردار دبے ہوئے لوگوں سے جو ان میں ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اس پیغام پر جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر لوگوں نے کہا، ہم اس کا جسے تم مانتے ہو انکار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ پھر زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو سارے جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ ہاں، تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، نہیں بلکہ تم حد سے نکلنے والے لوگ ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب صرف یہ تھا، وہ کہنے لگے، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھرانے کو بچا لیا، ماں سوا اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر خوب برساؤ کیا۔ پھر دیکھ کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے، پس ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد گڑبڑ نہ مچاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور ہر رستے پر نہ بیٹھو کہ اسے جو اس پر ایمان رکھتا ہے ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈ کر روکو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے پھر اس نے تمہیں بہت زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ گڑبڑ مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں ایک گروہ اس پیغام پر جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے ایمان رکھتا ہے اور ایک گروہ ایمان نہیں رکھتا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، شعیب، ہم تجھے اور انہیں جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال کے رہیں گے، یا تم ہمارے طور طریقے پر لوٹ آؤ گے۔ اس نے کہا، اگرچہ ہم ناپسند کرتے ہوں، ہم اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑیں گے اگر ہم تمہارے طور طریقے پر اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے لوٹ گئے، مگر ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس پر لوٹ جائیں سوائے اس کے کہ اللہ ہمارا آقا یوں چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق پر فیصلہ کر دے
کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تب تم ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر زلزلے نے انہیں آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان میں رہے۔ تب اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور بولا اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے آقا کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تم سے خیر خواہی کی تھی۔ اب میں کیسے ایک کافر قوم کا غم کھاؤں؟ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اس کے رہنے والوں کو تنگ دستی اور تکلیف میں ڈالا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر ہم بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل لائے یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولیں اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پیش آ چکی ہیں۔ پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا جب انہیں خیال بھی نہ تھا، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور خدا سے ڈرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کے سبب جو وہ کماتے تھے انہیں پکڑ لیا۔ تو کیا ان بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جب وہ سو رہے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل میں لگے ہوں؟ ہاں، کیا وہ اللہ کی چال سے نڈر ہو گئے ہیں؟ لیکن اللہ کی چال سے صرف نقصان اٹھانے والے لوگ ہی نڈر ہوا کرتے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث اس کے رہنے والوں کے بعد ہوئے اس بات سے رہنمائی نہیں ملی کہ ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر مصیبت ڈال دیں، مگر ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں سو وہ نہیں سنتے۔ یہ تھیں بستیاں جن کی کچھ خبریں ہم تجھ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا اسے ماننے والے ہی نہ تھے۔ کافروں کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر کر دیتا ہے۔ اور ہم نے ان میں اکثر کو عہد نبھاتے نہیں پایا، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو یقیناً بدکار پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ پھر دیکھ کے فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں سارے جہان کے آقا کا بھیجا ہوا ہوں، مجھ پر لازم ہے کہ اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لایا ہوں، بس تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ وہ کہنے لگا اگر تو کوئی نشان لایا ہے تو اسے پیش کر، اگر تو سچا ہے۔ اس پر اس نے اپنا عصا ڈال دیا، پھر لو وہ صاف اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو لو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ قوم فرعون کے سردار کہنے لگے یہ ایک ماہر جادوگر ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا تلقین کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے اور شہروں میں اکٹھے کرنے والے بھیج جو تمام ماہر جادوگروں کو تیرے پاس لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے اگر ہم ہی غالب ہوئے تو ہمیں اجر تو ضرور ملے گا۔ اس نے کہا ہاں، اور تم مقربوں میں بھی ہوگے۔ وہ بولے اے موسیٰ، کیا تو ڈالے گا یا ہم ہی ڈالیں؟ اس نے کہا تم ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، اور انہوں نے بڑا جادو پیش کیا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا ڈال، پھر لو جو جھوٹ انہوں نے بنایا تھا وہ اسے نگلنے لگا، سو سچ ثابت ہو گیا، اور جو انہوں نے کیا تھا غلط ہوا، اور وہاں وہ ہار گئے اور پست ہو کر پلٹے، اور جادوگر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم جہان کے آقا پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے آقا پر۔ فرعون بولا کیا تم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً یہ ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی ہے تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، مگر تم جلدی ہی جان لو گے۔ میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی طرف سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ کہنے لگے ہم اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور تو ہم سے صرف اس لیے بیر رکھتا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں ایمان لے آئے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر کی توفیق دے
اور ہمیں فرما برداری کی حالت میں وفات دے۔ اور قوم فرعون کے سردار کہنے لگے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ زمین میں فساد مچائیں اور وہ تجھے اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دے؟ وہ بولا، ہم ان کے بیٹوں کو خوب قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، جس کا وارث وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اور انجام ڈرنے والوں کا ہوتا ہے۔ وہ بولے، ہمیں اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آتا دکھ دیا گیا، اور اس کے بعد بھی کہ تو ہمارے پاس آیا۔ اس نے کہا، ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں حاکم بنا دے، اور پھر دیکھے کہ تم کیسا کام کرتے ہو۔ اور ہم نے آل فرعون کو خشک سالی اور پھلوں کی کمی میں پکڑا کہ شاید وہ نصیحت لیں، لیکن جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے، ہمارے لیے ہی تو یہ ہے، اور جب ان پر بدحالی آتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ سنو، ان کی نحوست صرف اللہ کے ہاں تھی، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہ تھے۔ اور وہ کہتے، تو ہوا کیسی ہی نشانی ہمارے پاس لے آ تاکہ اس سے ہم پر جادو کر دے، پھر بھی ہم تیری بات ماننے والے نہیں۔ چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کھلے نشان بنا کر بھیجے، مگر انہوں نے تکبر کیا اور مجرم قوم بن گئے۔ اور جب ان پر آفت آ پڑی تو کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب کو پکار، اس وجہ سے کہ اس نے تجھ سے عہد کیا ہے، اگر تو نے ہم سے یہ آفت ہٹوا دی تو ہم ضرور تیری بات مان لیں گے اور ضرور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن جب ہم نے ان سے آفت کو ایک مدت تک، جس تک وہ پہنچنے ہی والے تھے، ہٹا دیا تو لو، انہوں نے عہد توڑ دیا۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور انہیں پانی کے ریلے میں ڈبو دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے لاپرواہ تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں بے بس کر دیا گیا تھا اس ملک کے مشرق اور اس کے مغرب کا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، وارث کر دیا۔ اور تیرے رب کی عمدہ بات بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پوری ہوئی، اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو کچھ وہ چڑھاتی تھی، سب کو ہم نے ملیہ میٹ کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار اتارا تو وہ ایک ایسی قوم پر گزرے جو اپنے بتوں کے پاس سرنگوں رہتی تھی۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ویسا ہی خدا بنا دے جیسا خدا ان کے ہیں۔ اس نے کہا، تم لوگ نادانی کی بات کرتے ہو، جس کام میں یہ لگے ہیں وہ مٹنے والا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں بیکار ہے۔ اور کہا، کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی خدا ڈھونڈوں؟ اور اسی نے تمہیں سارے جہان پر برتری دی ہے۔ اور یاد کرو، جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے بچایا جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو خوب قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا اور انہیں اور 10 سے پورا کیا، یوں اس کے رب کی 40 راتوں کا مقررہ وقت پورا ہوا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میری جانشینی کر اور اصلاح کرنا، مگر فسادیوں کی راہ پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو وہ کہنے لگا، میرے رب، مجھے اپنا آپ دکھا کہ میں تجھے ایک نظر دیکھوں۔ اس نے کہا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس پہاڑ پر نظر ڈال، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ دکھایا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں۔ اس نے کہا، موسیٰ، میں نے تجھے اپنے پیغامات اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے، پس جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اسے تھام لے اور شکر گزاروں میں ہو جا۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر بات کی تفصیل لکھ دی۔ ہاں، اسے مضبوطی سے تھام لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی بہترین باتوں کو اختیار کریں، میں تمہیں نافرمانوں کا گھر بھی دکھاؤں گا۔ میں ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اور اگر وہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں گے تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ سیدھی راہ دیکھیں گے تو اس راہ کو اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ ٹیڑھی راہ دیکھیں گے تو اس راہ کو اختیار کر لیں گے۔
یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اور ان سے لاپرواہ تھے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل اکارت گئے۔ کیا وہ کوئی بدلہ اپنے عملوں کے سوا بھی پا سکتے تھے؟ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے بنے ہوئے ایک بچڑے کو، جو ایک ڈھانچہ تھا گائے کی آواز والا، خدا بنا لیا۔ کیا انہوں نے غور نہ کیا کہ وہ نہ تو ان سے باتیں کرتا ہے نہ انہیں راہ دکھاتا ہے؟ انہوں نے اسے خدا بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب وہ پچھتائے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور نقصان پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے سے بھرا ہوا اور افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا تو کہنے لگا، میرے بعد میری جگہ تم نے کیا برا کام کیا؟ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کرنا چاہی؟ اور اس نے تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اس نے کہا، میرے ماں جائے، لوگوں نے مجھے بے بس کر دیا تھا اور مجھے قتل کیا ہی چاہتے تھے۔ تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملا۔ وہ بولا، میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، کہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو خدا بنایا، ان کو دنیاوی زندگی میں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچے گی، اور جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اگر جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے تو بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو اس نے تختیاں پکڑ لیں، اور ان کی تحریروں میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا تو وہ کہنے لگا، میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں اس کے بدلے جو ہمارے بے وقوفوں نے کیا ہلاک کر دے گا؟ یہ کچھ نہیں تھا مگر تیری طرف سے ایک آزمائش تھی۔ اس سے تو جسے چاہے گا گمراہ کر دے گا اور جسے چاہے گا راہ دکھا دے گا۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، کہ تو ہی بہترین بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، اور ہم تیری طرف رخ کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اپنا عذاب میں جسے چاہوں گا پہنچاؤں گا، اور میری رحمت سب چیزوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہاں، اسے میں ان لوگوں کے لیے لازم کر دوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ بے پڑھے نبی رسول کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں پسندیدہ باتوں کی تلقین کرتا ہے، ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے، گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے، اور ان کے بوجھ اور طوق جو ان پر پڑے ہیں اترواتا ہے۔ ہاں، جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کی حمایت کی، اس کی مدد کی اور اس نور کے پیچھے چلے جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی کامیاب ہوں گے۔ کہہ دے، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کا جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ہے، جس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے بے پڑھے نبی رسول پر، جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، ایمان لاؤ اور اس کی پیروی کرو تاکہ راہ راست پاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے، اور ہم نے ان کے 12 قبیلوں کو گروہوں میں بانٹ دیا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف جب اس کی قوم نے پانی مانگا وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مار، چنانچہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور انہیں درختوں کا رس اور بٹیر عنایت کیے۔ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہ کھاؤ۔ اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنے اوپر ہی زیادتی کرتے تھے۔ اور جب انہیں کہا گیا کہ اس بستی میں جا رہو اور وہاں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور کہنا بخش دے، اور دروازے میں پوری فرما برداری سے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں کو زیادہ دیں گے۔ پھر ان میں جو ظالم تھے انہوں نے اس بات کی جو انہیں کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے ان پر ان کے ظلم کے سبب آسمان سے عذاب بھیجا، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھ جو سمندر کے کنارے پر رہتی تھی۔
جب ایسا ہوا کہ وہ لوگ سبت میں حد سے نکل جاتے، جب سبت کے دن ان کی مچھلیاں تیرتی ہوئی ان کے پاس آ جاتیں، اور جس دن ان کا سبت نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اور جب ان کے ایک گروہ نے کہا، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارے رب کے پاس معذرت کے طور پر، اور شاید وہ ڈر جائیں۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھول گئے، تو ہم نے ان کو جو برائی سے منع کرتے تھے بچا لیا، اور ظالموں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب بہت برے عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ اس بات میں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا بالکل سرکش ہو گئے، تو ہم نے کہہ دیا، بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے۔ اور یاد کرو جب تیرے رب نے اذن عام دے دیا کہ وہ ان پر روز قیامت تک ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیں گے۔ بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں نیکوکار بھی تھے اور ان میں ان کے علاوہ بھی تھے، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا کہ شاید وہ رجوع کریں۔ پھر ان کے بعد ایسے جانشین آئے جو کتاب خدا کے وارث ہوئے، جو اس دنیا کا مال و متاع لے لیتے اور کہتے ہم بخشے جائیں گے، لیکن اگر ان کے پاس اس طرح کا اور مال آ جاتا تو وہ بھی لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب خدا کا وہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے متعلق حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ اور انہوں نے جو اس میں تھا پڑھ لیا تھا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں بہتر ہے۔ کیا تم سمجھو گے نہیں؟ اور وہ لوگ جو کتاب خدا کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھایا جیسے وہ کوئی سائبان ہو، اور وہ سمجھے کہ وہ ان پر آنے ہی والا ہے۔ جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے اس کی نسل نکالی اور انہیں انہی پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے تھا کہ تم کہیں روز قیامت کو یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے، یا کہہ دو کہ ہمارے باپ دادا پہلے سے ہی شرک کرتے تھے اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس پر جو غلط کاروں نے کیا ہلاک کر دے گا؟ اور اس طرح ہم آیتوں کو کھول کر بتاتے ہیں کہ شاید لوگ رجوع کریں۔ اور انہیں اس شخص کی خبر سنا جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں، مگر وہ ان سے نکل گیا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ بہکنے والوں میں ہو گیا۔ لیکن اگر ہم چاہتے تو ان کے ذریعے سے اسے بلند کر دیتے، مگر وہ زمین کے ساتھ لگ گیا اور اپنی خواہش پر چل پڑا۔ پھر اس کی مثال کتے کی سی تھی، اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان نکال لیتا ہے، یا اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکال لیتا ہے۔ یہی ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ہاں، یہ قصہ سنا دے شاید وہ غور کریں۔ ان لوگوں کی مثال کیا بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ جسے اللہ راہ دکھائے وہی راہ پر ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے وہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور ہم نے بہت سے جن و انس کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ زیادہ گمراہ ہیں، وہی بے خبر لوگ ہیں۔ اور اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجراہی کرتے ہیں، وہ اپنے عملوں کا بدلہ پائیں گے۔ اور ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتا ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں انہیں ہم درجہ بدرجہ اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں معلوم ہی نہ ہوگا، مگر میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میرا داؤ پکا ہے۔ لیکن کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ ان کے ساتھی کو کوئی جنون تو نہیں؟ وہ تو صرف ایک صاف ڈرانے والا ہے۔ اور کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین اور جو شے بھی اللہ نے پیدا کی ہے ان کے نظم و نسق پر نظر نہیں کی، اور اس بات پر کہ ممکن ہے ان کی اجل قریب آ لگی ہو؟ پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور انہیں وہ ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑ دیتا ہے۔ اے رسول،
وہ تجھ سے اس گھڑی کا پوچھتے ہیں کہ اس کے برپا ہونے کا وقت کب ہوگا۔ کہہ دے اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہوگی، وہ تم پر اچانک ہی آ جائے گی۔ وہ تجھ سے پوچھتے ہیں جیسے تو اس کی ٹوہ میں لگا ہے۔ کہہ دے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کہہ دے میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں چھپی باتوں کو جانتا تو ضرور بہت سا مال حاصل کر لیتا اور مجھے برائی نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس میں سکون پائے۔ پھر جب وہ اسے ڈھانپ لیتا ہے تو وہ ہلکا سا حمل اٹھا لیتی ہے اور اسے لیے پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو وہ دو اپنے آقا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں صحیح بچہ دیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ انہیں صحیح بچہ دے دیتا ہے تو وہ اس چیز میں جو اس نے انہیں دی ہے اس کے شریک بنا لیتے ہیں، مگر اللہ ان سے بہت بلند ہے جنہیں وہ شریک کرتے ہیں۔ کیا وہ انہیں شریک کرتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جو نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد ہی کر سکتے ہیں؟ اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں آتے۔ تم پر برابر ہے آیا تم انہیں بلاؤ یا تم چپ رہ جاؤ۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں۔ ہاں انہیں پکارو اگر تم سچے ہو اور وہ تمہیں جواب دیں۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دے اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر میرے خلاف داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ بے شک میرا رفیق اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، اور وہی درست کام کرنے والوں کی رفاقت کرتا ہے۔ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنی مدد ہی کرتے ہیں، اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنتے، اور تو ان کے بارے میں خیال کرتا ہے کہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ نہیں دیکھتے۔ درگزر کر اور پسندیدہ باتوں کی تلقین کر اور ناداروں سے کنارہ کر، اور اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی اکساہٹ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ کہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں انہیں جب شیطان سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ چونک جاتے ہیں اور پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، مگر ان کے بھائی بند انہیں کجروی میں کھینچتے ہیں اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اور جب تو ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتا تو وہ کہتے ہیں تو نے خود ہی کیوں نہ چن لی۔ کہہ دے میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو دل ہی دل میں گڑ گڑا کر، ڈر ڈر کر اور آواز کو اونچا کیے بغیر صبح و شام یاد کر اور لاپرواہ مت ہو۔ بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔